تو اللہ کو مغفرت کے لیے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا کام کرتے ہیں جو ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، مثلا راستے سے کیلے کا چھلکا اٹھا لیا، پتھر ہٹا لیا، ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو وہ ہمارا کام اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر مرکز زبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج ادا کرنے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مینا اور عرفات میں حاجیوں کو پانی لینے کے لیے بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک نہر کھودوانے کی نیت کر لی۔ انجینئر بلائے، بڑے بڑے انجینئر بلائے، آس پاس سے بلائے، سب نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پر نہر کھودوانا تقریباً مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہاں وادیوں میں سے اس کو گزارنا اور پہاڑی سلسلہ ہے، زمین کی سطح بھی ہموار نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا اور یہ کہا کہ اگر ایک کو دال مارنے پر 1 دینار خرچہ بھی آتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں وہ خوشی سے ادا کروں گی۔ اور لکھا ہے کہ تقریباً 24 کروڑ 40 لاکھ دینار خرچہ آیا تھا، دینار ریال خرچہ آیا تھا آج کی زبان میں، 24 کروڑ 40 لاکھ ریال یہ خرچہ آیا تھا، اور 1 ریال شاید 80-100 روپے کے قریب اس طرح کچھ چل رہا ہے۔ جب دنیا سے وہ چلی گئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ملکہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ مغفرت کیوں نہیں کی ہوگی؟ آپ نے تو اتنا بڑا احسان کیا امت پر کہ ایک نہر کھدوا کر حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، اور اس نہر سے اور جو آپ نے کھدائی کی ہے کتنے لوگ پانی لے رہے ہیں ان کے لیے سہولت ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، جب نہر کا معاملہ میرے اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ نہر تو بیت المال کے پیسے سے، گورنمنٹ کے پیسوں سے بنوایا تھا، اس میں تو تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ کہا پھر مغفرت کیوں ہوئی؟ تو کہنے لگی مغفرت اس لیے ہوئی کہ میں ایک دفعہ کھانا کھا رہی تھی، ادھر سے اذان شروع ہوئی تو میں نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا تھا، لیکن جب اذان شروع ہوئی تو وہ لقمہ میں نے رکھ کر میرے سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، وہ دوپٹہ میں نے اپنے سر پر سیدھا کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تم نے میرے نام کا لحاظ رکھا اور میرے نام کا بڑا ادب کیا کہ میرے نام کی وجہ سے تم نے لقمہ رکھ کر کھانا چھوڑ کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کر لیا، تو اللہ نے اس بات کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی تھی۔ ایسے ہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ لوہار تھا۔ وہ لوہار جب دنیا سے گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہے، ایک ہی درجہ ہے دونوں کا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ وہ آیا ان کی بیوی کے پاس اور اس سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ تو ان کی بیوی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کچھ کرتے تو نہیں تھے، صرف 2 کام ایسے تھے جو بڑے انوکھے تھے۔ ایک کام تو یہ کہ جب وہ لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے تھے، اگر ہتھوڑا اٹھا لیا اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی تو ہتھوڑا مارتے نہیں تھے، بلکہ اذان کے ادب کی وجہ سے وہ ہتھوڑا رکھ کر مسجد چلے جاتے تھے۔ ایک کام تو وہ یہ کرتے تھے، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو دل میں یہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ اگر میرے یہ بال بچے نہ ہوتے تو میں بھی ایسی ہی عبادت کرتا جو عبادت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کے اندر عبادت کی اتنی حرص اور اتنی لالچ تھی کہ یہ 2 باتیں ان کی بڑی انوکھی تھی، ایک تو وہ اذان کا ادب کرتے تھے اور ایک ان کے اندر عبادت کی حرص تھی۔ اسی لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اذان کا جواب ادب سے دے اور اس کے بعد درود پڑھ کر دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ ہے تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1-2 واقعات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ بعض دفعہ نیکی کے کام ہماری نظر میں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے مغفرت کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔